بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج و عمرہ روح اور تقاضے سیریز کے اس پہلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس سفر کی جسمانی اور روحانی تیاری کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جسمانی تیاری کے حوالے سے دیکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، راستے کا سامان لے لو، بس بہترین سامان تو تقویٰ ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو روحانی پاکیزگی اور اللہ کی محبت پانے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا کر حج و عمرہ کے سفر پر جا رہے ہیں، اللہ کے ان مہمانوں نے جو جسمانی اور روحانی تیاری کرنی ہے اس کی طرف اللہ نے یوں متوجہ کیا، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان جو بھی کام کریں وہ مکمل تیاری کے ساتھ کریں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کون سی اور کیسے تیاری کرنی ہے۔ حج و عمرہ کا ارادہ بن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں کہ ہمارے لیے سفر کے ایک ایک مرحلے کو برکت اور قبولیت والا بنا دیں۔ ٹریولنگ ایجنٹ کا انتخاب پہلے سے حج و عمرہ کرنے والوں کے مشورے سے کیجیے، ساتھ دعائے استخارہ کیجیے، اور اگر ایسا کوئی نہیں جو مشورہ دے سکے تو دعائے استخارہ پڑھ کر خود فیصلہ کیجیے۔ نیا پاسپورٹ بنوانا ہے تو بنوا لیجیے، اور جن کا پہلے سے موجود ہے وہ اس کے خاتمے کی مدت اپنے ایجنٹ کو چیک کرا لیں۔ عمرے پر جا رہے ہیں تو 4 طرح کے بیگ ہونے چاہیے، اور حج کے لیے 5 طرح کے۔ ایک بڑا سوٹ کیس جس میں 20 سے 25 کلو گرام تک وزن آ سکے۔ ہر ایئر لائن کا اپنا رول ہوتا ہے، جب آپ ٹکٹ لیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سوٹ کیس میں کتنا وزن لے جا سکتے ہیں۔ ہینڈ کیری، اس میں عموماً آپ 7 کلو گرام تک وزن لے جا سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بیگ ٹائر اور ہینڈل والے ہوں۔ ہر فرد کا اپنا اپنا بیگ ہو، کیونکہ وہاں کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں ملتا۔ مضبوط ہوں۔ جہاز میں جب وہ سامان رکھتے اتارتے ہیں تو بیگ کے پھٹنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ مناسب سائز کا مضبوط زپ والا کراس بیگ، اسے بہت استعمال ہونا ہے۔ بار بار آپ کو کچھ رکھنا نکالنا پڑ سکتا ہے، اور یہ قیمتی سامان کے لیے ہے۔ ڈوری والا بیگ جس کو کمر پر ڈال کر آپ نے ہر روز استعمال کرنا ہے۔ اس کی سلائیاں ضرور چیک کر لیں اور احتیاطاً درزی سے یا گھر والوں سے دوبارہ سلائی کروا لیں، یہ بہت جلد ادھڑ جاتے ہیں۔ حج پر جا رہے ہیں تو ایک بہت ہلکے وزن والا مضبوط 5-6 کلو کا بیگ جس کی سٹرپس پر فوم لگا ہو، کیونکہ اسے اٹھا کر آپ کو حج کے دوران بہت گھومنا ہوگا۔ اگر واپسی پر گفٹ لانے ہیں تو ایک فولڈنگ بیگ بما تالا ضرور رکھ لیں۔ سارے بیگز پر موٹے مارکر سے پاکستان، مکہ دونوں کا مکمل پتہ، فون نمبر اور فلائٹ نمبر ضرور لکھ لیجیے۔ سوٹ کیس ہینڈ کیری کے لیے 3 چابی والے چھوٹے تالے خرید لیجیے۔ اگر ہوٹل میں آپ کا اپنا کمرہ ہوگا تو احتیاطاً ایک بڑا لاک بھی رکھ لیجیے۔ بڑے ہوٹلوں میں عموماً ڈیجیٹل لاک ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے ہوٹلوں میں آپ کو اپنا تالا بھی لگانا پڑ سکتا ہے۔ کوئی ڈارک رنگ کا کپڑا لے کر اس کے ربن کاٹ لیں اور اپنے بیگوں کے اوپر انہیں باندھ لیں تاکہ آپ کو دور سے اپنا سامان نظر آ جائے۔ ایئرپورٹ پر بعض اوقات ایک ہی طرح کے کئی بیگ ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان میں سے ہمارا بیگ کون سا ہے۔ اگر بازار سے بنے بنائے ربن لیں گے تو اور بہت سے لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے اسی رنگ کے ربن باندھے ہوں۔ اگر آپ کو کسی یونیک کلر کا ربن مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ فلو کی ویکسین 3 ہفتے پہلے لگوا لیجئے، کیونکہ یہ ایکٹیو ہونے میں ٹائم لیتی ہے اور اس کا اثر عموماً 1 سال تک رہتا ہے۔ باقی سفری ویکسینیں تو ایجنٹ سے پوچھ لیجئے اور حاجی کیمپ سے لگوا لیجئے۔ سعودی ریال کا بندوبست بھی کر لیجئے۔ ایک بندے کے 3 ٹائم کے کھانے پر عموماً 40 ریال تک لگ جاتے ہیں، لیکن اگر 2-3 لوگوں کا اپنا گروپ ہے تو ایک آدمی کا کھانا عموماً 2 سے 3 لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا خرچ کافی بچ سکتا ہے۔ ریال پاکستان سے ہی لے لیں تو آپ کو بہت سہولت رہے گی۔ باقی شاپنگ تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی کوئی چیز مثلا پانی یا سم وغیرہ خریدنا ہو تو آپ کو ریال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ابھی جو پیکنگ کی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب چیزیں وہاں سے بھی مل سکتی ہیں، لیکن ہماری کرنسی کے مقابلے میں چونکہ ریال کافی مہنگا ہے
لہٰذا ہمیں وہاں یہ چیزیں خریدنا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہے تو آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ اپنا ATM، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن باہر سفر سے پہلے آپ اپنے ملک میں اپنے بینک والوں کو فون کر کے ان کو انٹرنیشنلی اوپن کروا لیجیے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں سے خریدنے اور پیکنگ میں آپ کی سہولت اور وقت کی بچت ہے۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں دوبارہ شاید زندگی میں جانے کا موقع ملے یا نہ ملے، تو وہاں شاپنگ میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹامن ڈی اور کچھ دوسرے سپلیمنٹس کے کیپسول ضرور استعمال کرنا شروع کیجیے۔ اس سے آپ کو بہت سے جسمانی مسائل سے انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر کوئی بزرگ ساتھ ہیں جو موبائل استعمال کرنا نہیں جانتے تو انہیں کوئی سادہ سا موبائل لے کر کال سننا اور کال کرنا سکھا دیں۔ سرکاری ملازمین جانے سے پہلے NOC ضرور حاصل کر لیں۔ خواتین شیشے کی چوڑیاں نہ خریدیں نہ پہنیں، وہاں ٹوٹ کر گرتی ہیں اور طواف اور سعی کرنے والوں کے پاؤں ان سے زخمی ہو سکتے ہیں۔ نسک ایپ اور اسلام 360 ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس میں قرآن کیسے پڑھتے ہیں، دعائیں کہاں موجود ہیں، یہ پہلے سے چیک کر لیجئے۔ آپ قرآن اور دعاؤں کی کوئی کتاب بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تالے کی چابیوں کے 3 سیٹ بنا لیجئے۔ اپنے اور اپنے فیملی گروپ ممبرز کے تالوں کی چابیاں لے کر سیٹ بنائیں تاکہ سب کے پاس ایک ایک سیٹ موجود ہو۔